قید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک دن ایک مغل بادشاہ کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے ہندوستان میں تجارت کی اجازت مانگی۔ اس وقت بادشاہ انگریزوں سے شاید واقف نہیں تھا یا پھر وہ دور اندیش نہیں تھا۔ اس نے انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ انگریزوں کا پہلا قدم تھا جو وہ ہندوستان میں تجارت کے نام پہ رکھ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ 10 انگریز ہندوستان میں تھوڑا سا تجارتی مال لے کر داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دفد آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کی اچھی خاصی تعداد ہندوستان میں آ گئی۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ اور خواب ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ تجارتی مال میں نہ صرف تجارتی مال ہوتا تھا بلکہ جدید ترین اسلحہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ نہ صرف انگریزوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا بلکہ ان کے اسلحے کے گوداموں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، ہندوستان کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے تھے کیونکہ یہاں پر معدنیات، جواہرات، سونا، چاندی، ہیرے اور بے شمار چیزیں موجود تھیں۔ اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کا مکمل پروگرام بنا کر انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور اب ان کی پوزیشن اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ اسلحہ بند ہو کر اپنے خواب کی تعبیر پا سکتے تھے، اور حقیقتاً یہی ہوا۔ ایک دن ایک ریاست پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ریاست کے راجا کو مار کر پوری ریاست پر اپنا عمل دخل کر لیا۔ اس کی حدود پر اپنے فوجی تعینات کر دی اور خود مسند حکومت پر براجمان ہو گئے۔ یہیں سے ہندوستان پر ان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ انگریز سب سے زیادہ چالاک، عیاش، مکار اور غدار قوم ہے، لہٰذا انہوں نے ان تمام خوبیوں کو اور ان صفات کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی بنیاد ڈالی اور کامیاب بھی ہو گئے۔ جتنا عرصہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے قیام کیا، اتنے عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے باشندوں، راجاؤں، بادشاہوں کے چال و چلن، عادات، اطوار، تہذیب و تمدن، طور طریقے، رہن سہن، کھانا پینا، اخلاقی سیرت و کردار دیکھ لیے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ لوگ لالچی ہیں، یہ اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ لالچی اور اقتدار کی خاطر اتنا کچھ کر سکتے تھے کہ اپنے بادشاہ باپ کو مار دیتا تھا۔ ایک بھتیجا اقتدار کی خاطر اپنے چچا کو مار کر مسند حکومت کو سنبھال لیتا تھا۔ لہٰذا اس سے بدترین مثال نے انگریزوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے، اور انہوں نے بھی بیٹے کے ہاتھوں باپ کو، بھائی کے ہاتھوں بھائی کو اور بھتیجے کے ہاتھوں چچا کو قتل کرا کے حکومت حاصل کر لی۔ قاتل کو یا غدار کو پہلے تو انگریزوں نے لالچ دیا کہ وہ ساری ریاست اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن جب قاتل بیٹے نے باپ کو مقتول کر دیا تو بیٹے کو ریاست کی حکومت دینے کی بجائے غداری کا انعام موت کی شکل میں ملا۔ ان معاملات میں میر صادق اور میر جعفر کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ کام لینے کے بعد انگریزوں نے کسی کو گولوں کی جگہ توپ کے دہانے بھر کر پاش پاش کر دیا اور کسی کے منہ میں سونا چاندی پگھلا کر ڈال دیا اور کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندان میں بند کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی عوام کی عیاشی کا اندازہ اس طرح لگایا تھا کہ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ ایک ایک بادشاہ نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 10 یا اس سے بھی زیادہ کنیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ عورت کے پیچھے سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں، بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں۔ لہٰذا انگریزوں نے بھی اپنی عورتوں سے کام لیا اور انگریز عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اس مہم میں کام کرنے لگیں اور اپنے مردوں کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ ہندوستان کی مغلیہ حکومت کا تختہ پلٹنے میں اس طرح انگریزوں نے ہر ریاست اور ہر صوبے پر قبضہ جما لیا، بادشاہوں کو نظر بند کر دیا، غداروں سے کام لے کر انہیں عبرتناک سزائیں دی، لیکن اس کے باوجود ہند کے انسان نہ سمجھے اور نہ سنبھلے۔
لہٰذا انگریزوں کے خلاف کئی بہادر مسلمان بادشاہ نبرد آزما بھی ہوئے اور انہوں نے مرتے دم تک ان کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان سے نجات پانے اور ہندوستان کو ان کی غلامی سے آزاد کرانے کی بھی بھرپور کوششیں کی، اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنی جان عفرین کے سپرد کر دیں، جس میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی وغیرہ کے نام جو قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے مرتے دم تک انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور آزادی کی کوشش کی، لیکن ہائے نصیب دشمنان اپنوں کی غداری، دولت کے لالچ اور اقتدار کی بھوک اور عیاشی کی وجہ سے نقصانات اٹھانے پڑے، یہاں تک حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان غداروں کو بھی کچھ نہ مل سکا۔ انگریزوں نے انہیں اور آئندہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک جملہ ضرور کہا: جو شخص اپنی قوم سے وفا نہ کر سکا وہ بھلا غیر قوم سے وفا کیسے کرے گا؟ اس قدر بے غیرتی پر بھی ہندوستان والوں کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوئے۔ ناظرین کرام، اسی زمانے میں ایک جنگجو نکل آیا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہر طرف اس نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جنگجو کو عوام پسند کرنے لگی تھی، وہ ہر دل عزیز ہو گیا تھا کیونکہ اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ ایک تو وہ انگریزوں کو پہلے قتل کرتا تھا جنہوں نے زیادتی میں حد سے تجاوز کیا ہوا تھا۔ وہ ہندوستان کی رعایا کو اپنا غلام سمجھتے تھے، 20 گھنٹے تشدد کر کے مشقت کا کام لیتے تھے، انہیں پیٹ بھر کے کھانا پینا بھی نہیں دیتے تھے اور آرام کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ جس کو مرضی آئے قید کر کے بے جا میں رکھتے تھے، ہر حسین اور جوان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یوں انگریزوں کے ہاتھوں کسی بھی شخص کی عزت و آبرو، مال و دولت اور کاروبار محفوظ نہیں تھا۔ انگریزوں کی من مانیاں بڑھتی حد سے تجاوز کر گئی تھی، لہٰذا جنگجوؤں نے پہلے ایسے انگریزوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو ظالم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ موجود تھا۔ وہ ہندوستان میں بندوق اور گولیاں لے کر آئے۔ توپ انگریزوں نے ہی متعارف کرائی، لیکن جنگجو کے پاس فقط تلوار اور ڈال کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ناظرین کرام، ایک دن وائسرائے ہند اپنی بگھی میں سوار تھا اور اس کے ساتھ چند محافظ بھی تھے۔ جب بگھی سڑک کے کنارے پر چل رہی تھی تو اچانک سے ایک 3 سال کا معصوم سا بچہ اس بگھی کے سامنے آ گیا۔ اس ظالم انسان نے تھوڑا سا بھی احساس نہ کیا اور معصوم سی اور ننھی سی جان کو اپنی بگھی کے نیچے کچل ڈالا۔ یہ خبر جب جنگجو کے پاس پہنچی تو وہ اچانک سے تیار ہوا اور اپنے گھوڑے کی زین پر سوار ہو گیا۔ ناظرین کرام، جنگجو نے وائسرائے ہند کو گھیر لیا اور اس کے کافی سارے جنگجوؤں کو مار ڈالا۔ جب وائسرائے ہند نے دیکھا کہ اس کے تمام تر جنگجو مارے گئے ہیں تو وہ اچانک سے بھاگا اور اپنے محل میں چلا گیا۔ محل پہنچ کر اس نے اپنے تمام گورنروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے جنگجو کا معاملہ سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ وائسرائے ہند نے اپنے محل میں بہت سارے عامل، روحوں کا علم جاننے والے اور بہت سے نجومیوں کو پال رکھا تھا۔ ان کو پالنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس کو آنے والے وقتوں کی اور برے حالات کی خبر دی جائے۔ لیکن جب ان عامل اور ان نجومیوں کے سامنے جنگجو کا معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی مگر اس معاملے کا حل نہ ڈھونڈ سکے کہ جنگجو کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کس قوم سے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ وائسرائے ہند نے بہت ساری کوششیں، بہت ساری سازشیں اور چالیں چلیں مگر وہ کسی بھی چال میں جنگجو کو نہ پھنسا سکا۔ آخرکار اس نے ایک دن ہمت ہار کر وہ خود اپنی جنگ لڑنے کے لیے ایک میدان میں جنگجو کے سامنے پیش ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہندوستان کے باسیوں میں سے کسی نے بھی جنگجو کے چہرے اور اس کی شکل کو نہیں دیکھا تھا۔ وائسرائے ہند نے ایک سازش رچائی کہ اس نے جس میدان میں جنگجو کے سامنے کھڑا تھا اور جہاں پر جنگجو تھا اس کے نیچے ایک بارودی سرنگ بچھائی ہوئی تھی جس میں دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا کہ وائسرائے ہند نے یہ سوچا کہ میں جب یہاں سے بھاگوں گا
तो एकदम से उस धमाका खेज़ मवाद को फटा दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब वो धमाका खेज़ मवाद फटा दिया गया तो उस जंगजू के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब वायसराय हिंद बहुत खुश था कि उसने जंगजू को मार दिया है, लेकिन अचानक से जहां उसकी फ़ौज खड़ी थी एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और उसकी फ़ौज तितर बितर हो गई और हज़ारों लाखों की तादाद में उसकी फ़ौज मर गई। वायसराय हिंद ने जब ये देखा तो उसने दूर देखा कि एक ऊंचे टीले पर वो जंगजू खड़ा था। दरअसल जो मरने वाला था वो जंगजू खुद नहीं था, बल्कि एक उसका दोस्त कह लें या कोई एक करीबी था जो उस जंगजू की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गया। वायसराय हिंद वहाँ से भागा और अपने महल में चला गया, लेकिन ये उसका महल में जाना आखिरी दफ़ा था। उसके महल पहुँचते ही अचानक से जंगजू पहुँच गया और उसने वहाँ जितने भी आमिल थे, नजूमी थे और साथ में वायसराय हिंद को भी कत्ल कर डाला। वायसराय हिंद हिंदुस्तान की तमाम तर जो भी खूबसूरत और हसीन लड़की होती या जिसकी भी शादी होती वो पहली रात उसको अपनी ऐशगाह में ले जाता था। इन तमाम बातों को ज़ेरे नज़र रख कर जंगजू अपने दिमाग और अपने जहन में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने वायसराय हिंद के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब हिंदुस्तान के लोग उस महल के नज़दीक पहुँचे तो जंगजू वहाँ से गायब हो चुका था और अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ जो उन सब को मुखातिब होकर कहने लगा कि कब तक तुम लोग अपनी इज़्ज़तों को लुटवाते रहोगे, अपने जान माल को कटवाते रहोगे, कब तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते रहोगे। लिहाजा तुम लोगों को अब ये जान लेना चाहिए कि जंगजू हर दफ़ा हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। अब हमें अपनी मदद आपके तहत करनी होगी और इस अंग्रेज़ हुकूमत का बिल्कुल ख़ात्मा करना होगा। उसने कहा कि जब तक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हैदर अली, टीपू सुल्तान और जंगजू जैसा नहीं बन जाता, इन ज़ालिमों के चंगुल से आज़ादी करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा आज के बाद जंगजू तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। और साथ ये भी बताया कि वायसराय हिंद को जंगजू ने कत्ल कर दिया है। यह सुनकर भी तमाम हिंदुस्तानी खुश हो गए और सब खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि उनको अब आज़ादी मिल गई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।